بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانی ہمارے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں یہ شک و شبہ ڈالتے ہیں ان کے مذہب کی طرف، ان کے دین کی طرف، کہ تم کہتے ہو کہ عیسی علیہ السلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور لوگوں کو ان کی شریعت کی طرف بلائیں گے۔ تو اب حضرت عیسی علیہ السلام ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف بلا رہے ہیں اور وہی نبی دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف بلا رہے ہیں۔ تاریخ میں تو ایسی بات نہیں ملتی کہ دو مختلف مذاہب کی طرف بلانے والا داعی کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ قادیانیوں کا سوال ہے جو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان سے کہتے ہیں۔ تو اب ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ تم لوگ ایک وقت میں کہتے ہو کہ امتی نبی کا آنا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہے، معاذ اللہ، تاریخ میں پہلے کسی امت میں امتی نبی نہیں ہوا۔ اور دوسرا تم کہتے ہو کہ عیسی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف بلاتے تھے، ایسے تو عیسی علیہ السلام امتی بنے موسیٰ علیہ السلام کے۔ قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق تو قادیانیوں پہلے تم ڈیسائیڈ تو کرو اپنے من گڑت عقیدوں کے بارے میں کہ کبھی تم کہتے ہو کہ امتی نبی آنا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہے، اور پھر دوبارہ تم کہتے ہو کہ عیسی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھے تو وہ بھی امتی نبی بنے۔ معاذ اللہ، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی امتی نبی نہ پہلے آیا نہ وہ اب آ سکتا ہے۔ تو عیسی علیہ السلام تو براہ راست نبی تھے، وہ صاحب کتاب نبی ہیں۔ خیر، یہاں پر بات رہی عیسی علیہ السلام کی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف بلاتے تھے، یہ پچھلی شریعت یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ عیسی علیہ السلام صاحب کتاب ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے نہیں ہے، نہ ہی وہ امتی نبی ہے اور نہ ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف بلانے والے ہیں، بلکہ وہ تو ان کی شریعت کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ایک نبی ہونے کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسی ابن مریم کو جو تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے سامنے موجود تھا یعنی تورات۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت اور نور تھا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھا یعنی تورات، وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت و نصیحت تھی یہ انجیل پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح یہ بات بتا دی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو تو اللہ نے الگ انہیں شریعت عطا کی ہے۔ اس آیت میں تو کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ عیسی علیہ السلام موسیٰ نبی علیہ السلام کی امت سے ہے، اور نہ ہی کہ وہ عیسی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء سابقین کے بعد جلد عیسی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، یعنی اس کی تکذیب کرنے والے نہیں تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے سچے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسی علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اور حضرت عیسی علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی تھے۔ جیسے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں میں آخری ہے، ایسے عیسی علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ اب قادیانی لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام ایک وقت میں دو مختلف شریعتوں پر عمل کیسے کروائیں گے۔ پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ نے صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی بنایا، بچپن میں انہیں نبوت عطا ہوئی۔ دوسرا، اگر انہوں نے شروع میں لوگوں کو یعنی یہودیوں کو تورات پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا، تو حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو وہ 30 سال کے تھے، جیسے کہ تمام انبیاء کرام پر ہوئی۔ اس سے پہلے وہ تمام پچھلے انبیاء کی تعلیمات کا درس دیتے رہے، جیسے کہ ایک نبی کی شان ہے۔ یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ اب عیسی علیہ السلام قرب قیامت زمین پر آ کے نبی پاک کی شریعت کی طرف بلانے والے نہیں بن سکتے۔ یہ بات تو نبی پاک کی اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے، وہ تو ایک سچے دین کی طرف بلا رہے تھے۔ بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے، اگر قادیانی پڑھ لیں تو یہ جھوٹ بولنے سے پہلے یہ بات ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی کہ نبی پاک نے فرمایا نحنو معاشر الانبیاء اخوۃ لعلاتی، کہ ہم انبیاء کی جماعت علاتی بھائی ہیں،
ہمارا ایک دین ہے، ان کی شریعتیں الگ ہیں، دین ایک ہے۔ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی طرف بلایا، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف بلانے والے نہیں تھے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین تو ایک ہے، دین تو الگ نہیں ہے، دین سب انبیاء کے ایک ہیں، شریعتیں الگ الگ ہیں۔ اور اب شریعت محمدیہ کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو قادیانیوں، تم یہاں پہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، کیوں تم جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ خدا را خوف کرو، کتنے لوگوں کی گناہ اپنے سر لے رہے ہو۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، میں نے یہاں پہ وضاحت کی ہے، قرآن پاک کی آیت سے بھی واضح ہے، جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے نبی پاک کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، اور وہ تو خود صاحب کتاب نبی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی اپنی شریعت پر عمل کرنے کے بجائے میری شریعت پر عمل کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صاحب شریعت نبی بنے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ان کے زمانے سے پہلے جتنے احکام سابقہ احکام تھے شریعت کے، وہ سب منسوخ ہو گئے اور وہ اسلام کا حکم نہیں رہا۔ تو ایسے ہی جب عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ قادیانی مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہے ہیں، تو میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا کی، کتاب عطا کی، تو شریعت موسویہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا وہ تمام حکم منسوخ ہو گئے، تو وہ ان کے زمانہ اسلام کا حصہ نہیں رہے۔ پھر اس وقت انجیل پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب ان پر عمل کرنا نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ایک ہی دین ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا اسلام وہ تھا جو تورات اور موسومی تعلیمات کی صورت میں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا اسلام وہ جو انجیل اور عیسوی ارشادات کے رنگ میں نازل ہوا۔ یعنی ہر نبی کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین ہی دین اسلام تھا اور اللہ کے ہاں مقبول تھا۔ تو قرآن پاک میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو قادیانیوں، تم یہاں پہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کے مسلمان بہن بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اس قرآن پاک کو پڑھو۔ آپ کہتے ہو کہ قادیانی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں، سادہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہیں، وہ حدیث پاک کی تعلیمات سے دور ہیں۔ حدیث پاک پڑھو، ہر جھوٹ کا جواب اس کلام پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ قادیانی کیوں مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے محدثین اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، جن میں امام احمد، امام بزار، امام طبرانی، حضرت امام بہقی، ابو حاتم ابن حبان اور حافظ ابن اسحاق جیسے بڑے بڑے محدثین نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک کی شریعت کے پیروکار ہوں گے، وہ ان کی شریعت پر عمل کریں گے، وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ نبی پاک کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے مذہب کا جھوٹ کا راز فاش نہ ہو، اور وہ لوگوں کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈال رہے ہیں کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے، پھر نبی پاک کی شریعت کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن پاک نے واضح بتا دیا، وہ تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں، شریعت کے پیروکار نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی بات سن کے اس کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ویڈیو قادیانیوں کے سوالوں کی رپلائی ہیں جو ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ ان کی ویڈیو اس لیے یہاں پر ہم لوگ نہیں لگا سکتے کہ کاپی رائٹ کلیم کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب مسلمانوں کا ایمان ان قادیانی مرتدوں سے محفوظ رکھے، آمین۔